مشائخ میں ایک نام آتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک زمانے میں بلخ جو سمرقند اور بخارا کے پاس ایک مقام ہے، وہاں کے گورنر تھے اور بڑی زبردست حکومت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں آرام کے لیے لیٹے۔ اس زمانے میں جو چھتیں ہوا کرتی تھی لکڑیوں کی، باز کی، جس پر اگر کوئی بندہ چلے تو نیچے والے کو آواز محسوس ہوتی ہے، ان کو آواز محسوس ہوئی۔ نیچے سے پوچھا کون ہے؟ اوپر والے نے جواب دیا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو اوپر والے نے جب جواب دیا میرا اونٹ گم ہو گیا، تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اونٹ کیا چھت پر ملے گا؟ اگر اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو جنگل میں گلی کوچے میں چلے جا، وہیں کہیں نظر آئے گا، چھت پر تھوڑی نہ اونٹ ملے گا۔ اوپر جو بندہ تھا اس نے برجستہ جواب دیا جب چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو عالیشان محلات میں اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ محنت مجاہدات تو کرنی پڑے گی۔ اوپر جا کے دیکھا تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ بہرحال دل کو بات لگی۔ صبح ہوئی، اسی فکر میں تھے کہ رات میں کون ہو سکتا ہے۔ آرام کے لیے لیٹنا چاہ رہے تھے لیکن بے چین طبیعت۔ بہرحال روزمرہ کے معمول کے مطابق دربار سجا۔ دربار میں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر وزراء بھی بیٹھے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑی تیز رفتاری سے ان کی طرف آ رہا ہے، قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم بن ادہم نے اس کو پوچھا کہاں آئے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا میں سرائے میں آیا ہوں۔ سرائے یعنی لاج میں، جہاں پر بندے رکے اور رکنے کے بعد دوسرے دن اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے۔ میں لاج میں آیا ہوں، میں سرائے میں آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو میرا محل ہے، لاج گیسٹ ہاؤس، سرائے تو نہیں۔ اس نوجوان نے جواب دیا آپ سے پہلے یہاں کون بادشاہ تھے؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میرے والد۔ ان سے پہلے کہا ان کے والد۔ ان سے پہلے ان کے والد۔ آپ کے بعد؟ تو کہا کہ میرا بیٹا۔ تو جواب دیا یہی تو لاج ہے، سرائے ہے، مہمان خانہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی آتا ہے، چند دنوں کے بعد رخصت ہو کے چلا جاتا ہے، تم بھی ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ اب سنیے آگے۔ اس نوجوان کی بات سننے کے بعد ان کو دنیا کی وحشت ان کے دل پر طاری ہو گئی کہ یہ کچھ دنیا کا قیام عارضی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ بہرحال دن بھر کے کام نمٹا کر رات کے وقت اپنی خوابگاہ، اپنی قیام گاہ پر آئے۔ تو اس زمانے میں اور ابھی بھی بادشاہ اور حکمرانوں کی جو آرام کی جگہ ہوا کرتی تھی، جو ان کا پلنگ اور بیڈ ہوا کرتا تھا، اس پر پھول بچھائے جاتے تھے اطراف میں۔ وہ خادمہ رات کے وقت گئی، چادریں وغیرہ اس نے بدلی اور اس کے اوپر پھول رکھے۔ دیکھا کہ بڑا عالیشان بچھونا ہے تو سوچا کہ دیکھتی ہوں بیٹھ کر کیسا لگتا ہے۔ وہ اللہ کی بندی اس کے اوپر بیٹھی۔ وہ اس قدر نرم تھا کہ بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی۔ اتنے میں ابراہیم بن ادہم آئے اور دیکھا کہ خادمہ بستر پر سوئی ہے، اس کے بال پکڑ کے کھینچے، اس کے جھنجھوڑا، وہ چونک کے اٹھ گئی۔ ابراہیم بن ادہم نے اس کو تھپڑ بھی لگائے تو وہ رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد خاموش ہو گئی۔ پوچھا اللہ کی بندی یہ کیا معاملہ، روئی اور خاموش ہو گئی؟ تو اس خادمہ نے برجستہ جواب دیا رونا تو ظاہر ہے تم نے مجھے مارا، اور خاموش اس لیے فوراً ہو گئی کہ میں نے دیکھا چند گھڑی کے لیے لیٹنے کی جب یہ سزا ہو سکتی ہے
تو جو بندہ سالوں سال اتنے عالیشان بستر پر لیٹے اس کی کیا سزا ہوگی۔ یہ سن کر تو سکتے میں آ گئے۔ اب تو بس دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ صبح سویرے رات کے اندھیرے میں سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے، دیوانہ وار اللہ کی یاد میں گھومتے رہے۔ صبح ہونے پر لوگوں میں تذکرہ ہوا، بادشاہ نادار کہاں گئے کیا معلوم۔ تلاش بسیار جاری رہی، کئی دن ہو گئے لیکن نہیں ملے۔ چند دنوں کے بعد ان کی مملکت یعنی بلخ کے ایک وزیر نے دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور گودڑی سی رہے۔ مولانا رومی نے اس حکایت کو نقل فرمایا ہے معارف مثنوی میں۔ گودڑی سی رہے، اس وزیر نے جب ان کو دیکھا تو جلدی سے قریب آیا، بڑی منت سماجت کی کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے اوپر رحم کیجئے، رعایا بڑی امیدوار ہے کہ آپ آئیں گے، تمام درباری آپ کے منتظر ہیں، آئیے پھر سے اقتدار سنبھالیے۔ ابراہیم بن ادھم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جس سوئی سے وہ گودڑی سی رہے تھے اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا اور اس کے بعد کہا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی گم ہو چکی ہے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دریا کی مچھلیاں آئی اور ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے میری والی چاہیے، سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے، مجھے میری والی چاہیے۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کے مردوں پر ریشم کو اور سونے کو حرام کر دیا، اور جو لوگ ریشم اور سونا اپنے گلے میں اپنے ہاتھ میں پہن رہے ہیں وہ لوگ سمجھ لے اس بات کو کہ وہ جہنم کا زیور پہن رہے ہیں۔ ایک صحابی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی تھی، آپ علیہ السلام نے وہ ان سے لے کر اس قدر زور سے پھینکی کہ دور جا کے گر گئی اور کہا کہ میری امت کے مردوں پر سونا حرام قرار دیا گیا ہے، اجازت نہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم کہنے لگے کہ مجھے تو میری سوئی چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک مچھلی دریا سے ظاہر ہوئی جس کے منہ میں وہی سوئی تھی، وہی جو انہوں نے پھینکی تھی۔ وہ لی، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر وزیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تو ہی بتا وہ بلخ کی حکمرانی اور بادشاہت بہتر ہے یا یہ بے زبان مخلوق پر حکمرانی اور بادشاہت بہتر ہے؟ وہ بیچارہ بڑی امید سے آیا تھا، اپنا سا منہ لے کے رہ گیا اور واپس خاموش چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں بہت بڑی لسٹ ہے، فہرست ہے۔ فرشتے سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب دیا کہ میں اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادھم نے پوچھا اچھا میرا نام ہے کیا دیکھو؟ فرشتے نے دیکھ کر کہا نہیں، آپ کا نام تو اس میں نہیں ہے۔ تو خواب ہی میں ابراہیم بن ادھم نے ان سے کہا کہ اچھا میرا نام ان لوگوں میں لکھ دو جو ان اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، دوبارہ وہی فرشتہ خواب میں نظر آیا اور دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں وہی فہرست۔ ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ مجھے ذرا بتاؤ کہ اس فہرست میں میرا نام ہے؟ اس فرشتے نے فہرست دیکھ کر کہا کہ اس میں سب سے اوپر تمہارا ہی نام۔ کہا وہ کیسے؟ جواب دیا تم نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی، اللہ نے تم سے محبت کی اور تمہارے مقام کو سب سے پہلے نمبر پر اونچے درجے پہ رکھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں۔